کل ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے انجینئر صاحب آپ تو کہیں بابے نہیں بن جائیں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی بابے وہی بنتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اگلے بابوں کے فضائل سنائے ہوتے ہیں, جنہوں نے اگلے بابوں کی قبروں کی مجاوریوں کے آپ کو واقعات بتائے ہوتے ہیں, تاکہ کل کو وہ خود بھی بابا بن جائیں. جس نے بابوں کو پوری زندگی منڈ کے رکھا اس کو کوئی بابا نہیں بناتا. تمہارے بابوں والی ایک خامی جو تمہارے نزدیک خوبی ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم میں نہیں ہے. بابا جو بنتا ہے نا, ان کی چندہ بک ہوتی ہے, ان کی الگ سے مسجدیں ہوتی ہیں, ان کے مدارس ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہوگی باقیوں کے پیچھے نہیں ہوگی. ہماری نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, جگہ بھی کرائے پہ. تو بابا بننے کے لیے جتنی گندگیاں چاہیے ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی جو آپ کے نزدیک خوبی ہیں. بابا بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہے, کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چندہ آپ نے صرف ہمیں دینا, کسی نجدی کو دیں گے, کسی بدعتی کو دیں گے, بد مذہب کو دیں گے, نہیں قبول ہوگا. ہم کہتے ہیں سب کو چندے دو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اپنی مسجد الگ سے نہ بناؤ. تو ہر وہ گندا دروازہ جو بابا بننے کے لیے ہو سکتا تھا نا, ہم نے بند کر دی ہے اللہ کے فضل سے. یہ خام خواہ گالی ہے. مولانا مودودی کو پوری زندگی یہ مولوی کہتے تھے یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ حضرت ان کو جواب دیں. انہوں نے کہا میں بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور ان بزرگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا. آج ان بزرگوں کی جو اولادیں ہیں نا, بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی, ان کا کام ہے اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے کہ اس وقت اس شریف انسان کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا. 40 سال ہو گئے, دیکھیں نہ انہیں توبہ کی توفیق ملی, نہ ان کے ماننے والوں کو کہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں میں معافی مانگ لیں کہ ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. چونکہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اور سب سے بڑا ان کا بزرگ غلام احمد قادیانی دجال, انہوں نے دعوے نبوت کیے ہوئے تھے اور اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے تھے, انڈورس کیے ہوئے تھے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی یہی کریں گے. نسے دھوئیں, یہ گندگی پھیلانے کے لیے نا اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے متنفر کروانے کے لیے. دیکھیں باقی لوگوں کو تو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے سکیں. اللہ کے فضل سے جو انہوں نے گند میرے بارے میں کرنا تھا نا, اس کا جواب میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. جو ابھی ان کے دماغ میں آنا تھا وہ بھی میں نے ریکارڈ کروا دیا, کیونکہ میں ان میں سے ہی نکل کے آیا ہوں نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند اللہ. ہاں, اور یہ پیو جو ہے وہ بگوٹن والی بات نہیں میں کر رہا, ایک استاد کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کا حصہ رہے ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طریقے سے گندگی پھیلائی ہے اور اپنا یہ سارا دھندا چلایا ہے.